اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہر غیظ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جسے تم محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا اور اس میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی بہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں پر سیر کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ باغ اللہ کی راہ میں بانٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دیا اور یہ ان کو بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخین، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ تو سبحان اللہ، صحابہ کرام جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ یہ ہم میں اور صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا اور واضح فرق ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف نیکیوں کی حد تک محدود کر لیا اور صرف نیکیاں حاصل کرنے کے لیے صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ایک اور جگہ پر کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس سے تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، وہ تمہیں اس کی جگہ پر اور عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کو مال جو ہے وہ تباہ کر دے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک جائز ہے، صرف 2 آدمیوں پر۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ کہ جسے اللہ قرآن دے اور وہ اسے دن رات اسے پڑھے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اور دوسرا وہ انسان ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال جیسی نعمت سے نوازے اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایسے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا کر اور ہم بھی ان لوگوں جیسے ہو جائیں، آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو دینے والوں میں شامل کر دے، اللہ کی راہ میں خالص نیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا چہرہ پانے کے لیے خرچ کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔